سفر میں ہے، کوئی بھی حادثہ کبھی بھی کسی جگہ کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، تو آدمی منہ سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالے جس سے اللہ ناراض ہو، سرکار ناراض ہو، اپنے نفس کو سمجھائے کہ یہ جو کچھ مصیبت پہنچی ہے تیرے ہی ہاتھوں کی کرنی ہے۔ اس لیے کہ قرآن عظیم میں فرمایا کہ تم کو جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی۔ اللہ تو اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے، رحمت ہی فرماتا ہے۔ تو وہ جو حادثہ وہاں پر ہوا وہ ہوا، میں نے جہاں جانا ہوا تو اس پر بھی لوگوں کو سمجھایا کہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ موت خودکشی کی تھی، خودکشی کی موت سے ہماری قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بچنا چاہیے۔ ہماری قوم کے جو مالدار لوگ ہیں یا کاروباری لوگ ہیں یا کسی نے قرض لے لیا، قرض ادا کرتے نہیں بن رہا، تو نرمی سے محبت سے قرض دینے والے سے مہلت چاہے اور سچی نیت رکھ کے دینے کی۔ حافظ ثاقب صاحب کے پاس آئے، حافظ خلیل صاحب کے پاس جائے، وظائف پوچھے کہ اعلیٰ حضرت نے ہم کو کیا یہاں پر وظیفہ عطا فرمایا ہے، اگر پہاڑ جیسا قرض بھی ہوگا اور وہ وظیفہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی احسان میں نے مدی گلدستہ ترتیب دیے، آ کے لے لیجیے دکان پر سے۔ اس میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 22 وظائف عطا فرمائے ہیں صبح و شام پڑھنے کے، اس میں ایک وظیفہ وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے۔ یہ سب سیکھنے، بتانے، سمجھنے اور سمجھانے کی حاجت ہے۔ ابھی جو تازہ حادثہ جو ہو گیا، قرآن عظیم کی عظمت اور تقدس کے خلاف شیعہ بدبخت نے سپریم کورٹ کے اندر جو رٹ پیش کر دی، اس پر مسلمانوں کے دلوں پر چھریاں چلیں، مسلمانوں کی روحوں کو تکلیف پہنچی۔ یہ تکلیف ہمیں ہونا ہی تھی، تکلیف کی بات ہی ہے یہ۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آخر قرآن عظیم کے دشمن اس سے پہلے بھی قرآن عظیم پر حملہ کر چکے۔ 1974 کے اندر ہندوستان میں رہنے والے کوئی چوپڑا نام کے آدمی نے بھی کیا تھا، پابندی لگانے کے لیے کورٹ میں کیس کیا تھا دائر۔ ابھی یہ شیعہ بدبخت جو نہ سمجھ لوگوں میں مسلمان کہلاتا تھا، اس کی طرف سے یہ چیز کورٹ کے اندر پیش کر دی گئی۔ پیٹھ پیچھے کوئی بہت بڑا ہاتھ، بہت بڑی کوئی سازش ہے، ریموٹ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، آگے اسے بڑھا دیا گیا۔ تو سمجھنا یہاں پر ہمیں یہ ہے کہ آخر یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ کسی طرح کا کوئی معاملہ مایوسی والا ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن ہمیں آگے کی حملے کی جو پلاننگ ان کی ہے، اس حملے سے مسلمانوں کو سیف رکھنے کے لیے اور قرآن کی حفاظت کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نہ کرے، نہ کرے، کروڑ بار اللہ نہ کرے، لیکن اگر کوئی منصوبہ انہوں نے بنا لیا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں 3 طلاق والا بل انہوں نے پاس کر دیا، تو ہمارے حضرت علامہ شاہ مفتی کوثر حسن صاحب کی اللہ دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ فرماتے ہیں کہ آخر مسلمان کورٹ پہ جاتے کیوں ہیں؟ تمہارا معاملہ لے کر کورٹ میں جاتے کیوں ہو؟ پولیس تھانے پر جاتے کیوں ہو؟ تم اپنے قاضی کے پاس جاؤ، مفتی کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کریں گے۔ اور جب تم کورٹ جاؤ گے تو جو قانون انہوں نے اسلام کے خلاف بنا دیا، اس قانون پر عمل کروا کے تم کو گناہوں میں پھنسائیں گے ہی وہ۔ تو یہاں پر بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، اللہ اپنی امان میں رکھے۔ اللہ قرآن کی حفاظت فرمانے والا ہے، اللہ قرآن کی حفاظت فرمائے گا، لیکن ہم اور آپ یہ سوچیں کہ ہم قرآن کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، کیسے قرآن کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حسن میں نے بھی بیان کیا اور میں نے بھی پڑھا تھا، روس کے اندر ایسی پابندی کسی وقت لگی تھی کہ کسی مسلمان گھر میں بھی مسجد مدرسہ تو الگ، قرآن مجید کا ایک نسخہ کوئی نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ ہوا ہے، لوگ سمجھ نہیں پا رہے، جس طریقے سے مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ اصل قرآن
جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اس قرآن میں کوئی زیر زبر کا فرق نہیں کر پائے گا. کاغذ پر جو قرآن مجید لکھا ہوا ہے یہاں خدا نہ خواستہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس سے قرآن مجید کی عظمت میں اور جیسا وہ نازل ہوا تھا اس کے نازل ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بے شک اللہ اس قرآن کی حفاظت فرمانے والا ہے. توریت، زبور، انجیل یہ جیسے نازل ہوئی تھی ویسے دنیا میں باقی نہیں رہ سکی، لیکن قرآن جو ہے وہ اس طرح سے جیسے نازل ہوا تھا قیامت تک کے باقی رہے گا. تو وہاں روس میں اسلام دشمن گورنمنٹ تھی، اس نے پابندی لگا دی. باہر کا کوئی آدمی آیا اور اس نے قرآن شریف پڑھا. مکتب کے کسی بچے نے ٹوک دیا کہ جناب آپ نے غلط پڑھا، صحیح یہ ہے. اس نے کہا کہ قرآن مجید لاؤ ملا کے دیکھ لیتے ہیں. بچے نے کہا کہ ہمارے استاد کے پاس چلے. بچہ اس شخص کو جو باہر سے آیا تھا اپنے استاد کے پاس لے کے گیا. وہاں جا کر کے بتایا. انہوں نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ نے قرآن مجید گھر میں بھی رکھنے پر پابندی لگائی ہے. مسجد مدرسہ کی بات تو علیحدہ ہے، ہم اپنے گھر میں بھی اللہ کی کتاب نہیں رکھ سکتے. تو جب ایسے حالات بننے لگے اس وقت اور اس سے پہلے بھی ہم نے بڑی محنت اور جدوجہد کر کے اپنے بچوں کو کثیر تعداد میں حافظ قرآن بنا دیا تھا. اور جب یہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی عائد ہوئی اس وقت بھی قرآن مجید کا نسخہ سامنے رکھے بغیر ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کراتے رہے. تو دیکھیے روس کے اندر قرآن مجید کی حفاظت قرآن سے محبت کرنے والوں نے اس طرح سے کی. آج ہمارے یہاں کے جو حالات ہیں وہ حالات نازک ہیں. ان حالات میں ہم اپنے آنے والی نسلوں تک قرآن مجید اسی انداز میں پہنچانے کی کیا فکر کر رہے ہیں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ سوچیے، آپ جائزہ لیجیے اپنا. الحمدللہ ہمارے انور بھائی مرحوم کے شہادت میں جو خون بہا یہ اس کی برکت اور کرامت ہے کہ مدرسہ انوار رضا میں یہ مقبرہ میں یہ مدرسہ چل رہا ہے. سنت یہ مدرسہ جو چل رہا ہے یہ آج سے تو نہیں ہے نا. جو سنیت سے ان میں ہمدردی تھی، خدمت تھی، محبت تھی وہ رنگ لا رہی ہے. ان کے خون جگر کی برکت سے یہاں کا مدرسہ پروان چڑھ رہا ہے. یہ مکتب کے اندر یہاں پر اور نمازوں کے ذریعے آپ کی نمازوں کی حفاظت کی جا رہی ہے. آپ کو نمازوں کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. آپ کے بچوں کو قرآن مجید سکھایا پڑھایا جا رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس طرح کا جو سلسلہ اور نظام ہے اس وقت ایسی کئی بستیاں ہوں گی مسلمانوں میں جہاں پر باقاعدہ قرآن مجید کی تعلیم کا نظام جاری نہیں ہوگا. تو ایسے دن آ جانے کے بعد میں بھی کیا وہاں کے جہادیدہ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں ایک ذمہ دار قرآن مجید پڑھانے والے معلم کو، استاذ کو رکھے، حافظ کو رکھے، صحیح طور پہ بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے، بلکہ قرآن مجید حفظ کرنے کا سلسلہ بھی شروع کریں. یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو 150 200 سال کے بعد آنے والی ہماری قوم کے ہاتھ میں ہم قرآن صحیح سلامت کیسے دے پائیں گے؟ ایک یہی سلسلہ ایسا ہے کہ اگر کاغذ پر چھپنے والے قرآن مجید پر کسی طرح کی ظاہری طور سے کوئی پابندی لگ بھی گئی تو سینوں میں جو قرآن 1400 سال سے منتقل ہوتا ہوا چلا آیا انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ نے جاری رکھا تو قیامت تک کے قرآن سلامت رہے گا. ظاہری طور پہ قرآن محفوظ رہے گا. قرآن کے اندر کوئی زیر زبر اور پھیر بدل کا معاملہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن الحمدللہ رب العالمین ہم کو جس قرآن سے استفادہ کرنا ہے، ہم کو جس قرآن سے فائدہ حاصل کرنا ہے، نمازیں صحیح پڑھنی ہے، ایصال ثواب ہمارے ماں باپ کے، دادا دادی کی بھی جو قرآن شریف پڑھ کے کرنا ہے،
اور قرآن مجید صحیح طور سے پڑھ کے غلط قرآن شریف پڑھنے کے گناہ سے جو بچنا ہے، اس کے لیے آپ کو یہ منصوبہ بنانا پڑے گا۔ جہاں کہیں یہ سلسلہ نہیں ہے وہاں پر لوگ جاری کریں، یہ میرے درد دل کا پیغام آپ پہنچائیے۔ اور یہاں جو مکتب چالو ہے، یہ بچے میری مکتب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سلسلے کو آگے بڑھائیے۔ آپ کی نیک اولاد آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے، سمجھ لیجیے۔ آپ غریبی کی وجہ سے یہاں پر نہیں آئے مقبرے پر، اللہ نے آپ کی قسمت عروج پر تھی، اس لیے بزرگوں کے قدموں میں پہنچا دیا آپ کو۔ اولیاء اللہ کی بستی میں ان کے نورانی قدموں کے سائے میں آپ رہنے کے لیے آ گئے۔ یہ اللہ کے ولی جو یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں آس پاس کے اندر، انہوں نے اپنی پوری زندگی شریعت مطہرہ کی تعلیم عام کرتے ہوئے گزاری ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے، شریعت کی تعلیم دی ہے، اور اس زمانے میں جو کامل طریقت تھی اس طریقت کی تعلیم دے کر لوگوں کے دلوں کو دنیا کی محبت سے پھیر کر آخرت کی طرف مائل کرنے والی تعلیم دی۔ حضرت شاہ بھکاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ نہیں سنتے آپ کہ جب کاکا پیر آئے اور انہوں نے وہ ناریل دیا، اس کے اندر کیمیا، بڑی محنت سے کاکا پیر نے ساری زندگی کا پسینہ ٹپٹا کر کے ایڑی تک کے وہ کیمیا بنایا تھا کہ جس چیز پر لگا دے سونا بن جائے۔ کون اس کی حفاظت کرے گا؟ تو سوتا ہی ہے جو صوفی ہے، یہی حفاظت کریں گے۔ تو کہ حضرت اس کو آپ رکھیے، میں آ کے لے لوں گا سفر پہ سے آپ سے۔ فرمایا کہ جا کے ندی میں ڈال دے۔ حضرت نے فرمایا ڈال دے۔ دم رہ گیا کہ یہ میں حفاظت کے لیے ان کو دیتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ ڈال دے ندی کے اندر۔ جب آپ دوبارہ آتا ہے آپ اس سے کہتے ہیں جا کے لے لیں، تو جتنے ناریل ہیں سب میں وہ چیز موجود ہے۔ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت شاہ بھکاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت کے اس مقام پر فائز تھے کہ آپ کی اس استقامت فی الدین سے اور اس سچی طریقت کی برکت سے اس وقت تک کے کاکا پیر جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ نے ان کے قلب میں اسلام کی محبت ڈالی، اللہ نے انہیں دولت اسلام عطا فرما دی۔ اور آج حضرت شاہ بھکاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں حضرت عبداللہ شاہ کاکا پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا آستانہ موجود ہے۔ تو یہ تعلیم ہمارے بزرگوں نے برہان پور کے 400 500 600 سال پہلے ہندوستان آنے والے علماء نے قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، دین اسلام کی باتیں ہندوستان والوں کو سکھائی ہے، وہ سکھاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہمیں صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ اے میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، آپ کی آنے والی نسلوں تک کے اس دولت کو، اس نعمت کو پہنچانے کے لیے آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ اپنے پوتوں کو، نواسوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ یہ نیک اولاد آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ نیک اولاد کیا ہے؟ ثواب جاریہ ہے۔ آپ کی حیثیت نہیں تھی، آپ مسجد بناتے اللہ کے لیے، آپ کے پاس مال نہیں تھکتا، آپ کی حیثیت نہیں تھی کہ آپ مدرسہ بناتے، لیکن آپ نے اپنے پوتے کو، اپنے بیٹے کو، اپنے نواسے کو حافظ قرآن بنا دیا۔ آپ کا انتقال ہو گیا، ایک ایک آیت، ایک ایک تسبیح جو وہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، دین سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، اللہ اس کے رسول سے وہ محبت کرو جس محبت کی تعلیم صحابہ، تابعین، بزرگان دین نے ہمیں دی۔ نمازوں کی پابندی کرو، غفلت مت کرو۔ ایک نماز دوسری نماز تک نمازی کی حفاظت کرتی ہے۔ نماز مومن کے لیے، مقتدی کے لیے شفا ہے۔ نماز روزی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ آپ نے کسی اور کو نماز کی دعوت دی، آپ کی روزی میں برکت ہوگی، تو آپ خود نماز پڑھیں گے تو آپ کو کتنی برکت ملے گی۔ دوسرے یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہو، اللہ نہ کرے کہ آپ کی نماز قضا میں۔ ایک واقعہ اورنگ آباد میں ہوا تھا، ہمارے احباب میں عبد المتین میمن نوری اس کے سسر تھے اورنگ آباد میں،
فجر کی نماز جماعت سے، جمعے کے دن جمعہ جماعت سے، عصر جماعت سے، مغرب جماعت سے، عشاء جماعت سے۔ عشاء کی چوتھی رکعت تھی یا دوسری رکعت تھی، اس کے دوسرے سجدے میں روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے گھر میں ہے، مسجد میں ہے، اور سجدے میں روح پرواز کر گئی۔ اور ایک واقعہ آپ کے برہانپور میں بھی ہوا، غالباً 6 مارچ کا واقعہ ہے وہ۔ جمیل احمد یہ سنی بھائی تھے ہمارے، اور گرین کالونی میں رہتے تھے وہ، ہندوستانی مسجد میں۔ سنی مسجد ہونے کی وجہ سے وہ دوسری مسجدیں چھوڑ کر کے جماعتیوں کی یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ فجر کی نماز انہوں نے باجماعت ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مقتدیوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں وہ گئے اور ان کی روح پرواز کر دی۔ آس پاس کے لوگ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے شاید نیند لگ گئی، لیکن جب ان کو ہاتھ لگائے تب پتہ چلا کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو میرے عزیز، موت کبھی بھی آ سکتی ہے نا۔ ہماری زندگی کا آخری دن ہو، آخری وقت ہو۔ لال باغ کے اندر ایک صاحب کا بتائے، وہ 3 سال 4 سال پہلے کا تھا، مسجد میں آئے، اذان دی، اذان کے بعد یاسین شریف کی تلاوت انہوں نے کی اور گھر گئے، ان کے اوپر پرواز کر دی۔ کیسے اچھی موت ہوئی؟ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ان پسندیدہ اعمال کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرمائے جو اعمال اسے پسند ہو۔ تلاوت کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، سرکار پر درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کر رہے ہوں، اور ہماری روح پرواز کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عظیم الشان موت عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز، نماز سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہماری آنکھیں کھول دیں، اور اللہ ان نے بندی پر رحمت و نور کی بارش فرمائے جنہوں نے یہ خوشخبری ہمیں پہنچا دی۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک بی بی مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آئی تو فرماتی ہے کہ 2 رکعت نفل نماز یا 1 سبحان اللہ کی تسبیح دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اب سوچیے آپ، 1 تسبیح سبحان اللہ کی اور 2 رکعت نماز، نفل فرض نہیں، نفل نماز کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا سونے چاندی کی خزانے اس کے اندر ہے، ہیرے جواہرات کی خزانے ہیں، کیا نہیں ہے، لیکن وہ بیوی فرماتی ہے کہ 1 تسبیح یا 2 رکعت نماز دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ رمضان شریف آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ روزے کی دولت عطا فرمائے گا، نمازوں کی نعمتیں ہمیں ملنے والی ہیں، ابھی سے ارادہ کر کے رکھنا ہے۔ فرض نماز جماعت سے پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ بھی ادا کرتے رہیں گے۔ ایک ادا نماز کے ساتھ ایک قضا نماز ادا کرنے کا وہ لوگ اچھا ظاہر بھی نہ کریں، کسی کو بتائیں بھی نہیں کہ میری اتنے سال کی نماز قضا باقی ہے۔ 12 سال میں بالغ ہوا آدمی اور 24 سال میں نماز کی پابندی سے نماز پڑھنا شروع کیا، اب 12 سال کی نماز اس پر قضا باقی ہے۔ ایک ایک نماز فجر سے لے کے عشاء تک اس کو الگ الگ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ جو کچھ عوام میں مشہور ہو گیا کہ وہ نماز قضاء عمری پڑھ لو، ایک نماز میں ساری نمازیں قضا جو ہے وہ ادا ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ فجر سے لے کے عشاء تک 12 سال کی پوری نماز اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کی آسان صورت اعلیٰ حضرت نے علماء نے یہ بتائی ہے کہ ایک دم گھبراؤ، پریشان مت ہو کہ 12 سال 25 سال 20 سال کی نماز کیسے ادا کریں گے۔ ایک وقت کی ادا نماز کے ساتھ ایک وقت کی قضا نماز پڑھنا شروع کر دو۔ نماز تو پڑھنا چاہیے پوری، عشاء کی 17 پوری پڑھو، لیکن جس کے ذمے قضا نماز باقی ہے، فرض باقی ہے، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس کے ذمے فرض باقی رہے گا اللہ تعالیٰ نفل عبادت قبول نہیں فرمائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ فجر کی نماز کے لیے آئے، آپ جلدی آئیے، 2 رکعت نماز فجر فرض قضا پڑھ لیجئے۔ ظہر میں آپ آئے، ظہر کی نماز کے بعد صحیح آپ 2 رکعت نماز نفل کی جگہ 4 رکعت نماز ظہر فرض کی قضا پڑھ لیجئے۔ عصر کی جو سنت ہے وہ غیر مؤکدہ، اس 4 غیر مؤکدہ سنت کی جگہ آپ 4 رکعت نماز عصر فرض کی قضا پڑھ لیجئے۔ مغرب میں آپ آئے، مغرب میں 2 رکعت نماز نفل ہے،
اس کی جگہ 3 رکعت نماز فرض کی قضا ادا کر لیجئے. آپ عشاء میں آئے، عشاء میں پہلے کی 4 سنت غیر موقدہ ہے، فرض کے بعد 2 نفل ہے، اخیر میں 2 نفل پڑھتے ہیں. ان 8 رکعتوں کی جگہ 4 رکعت فرض عشاء کی آپ قضا پڑھ لیجئے، اور 2 رکعت کی جو 4 نفل ہیں اس کی جگہ 3 رکعت وتر واجب کی قضا پڑھ لیجئے. سبحان اللہ. آپ کا الگ سے کوئی وقت بھی خرچ نہیں ہوا، اور اسی روٹین میں اسی وقت میں آپ کی زندگی کی 1 دن کی قضا نماز پوری ادا ہو گئی. سبحان اللہ. اچھا، اس میں بھی اللہ ہمارے علماء ربانیین پر رحمت و نور کی بارش فرمائے. آمین. ڈرا رہے ہیں ہمارے موت کا وقت معلوم نہیں ہے کب آ جائے گا، لہذا فقہا نے ہمیں آسانی کی بات بھی بتا دی کہ قضا نمازوں کے اندر 3 مرتبہ کی تسبیح کی جگہ سکون کے ساتھ 1 مرتبہ کی تسبیح بھی آپ پڑھ سکتے ہو. سبحان اللہ. ادا نماز میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الکریم پڑھیں گے، لیکن اور نمازوں میں قضا نمازوں کے اندر آپ 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں سکون کے ساتھ. سجدے میں ساتوں ہڈی کو جما دینے کے بعد 1 تسبیح پڑھ لیجئے، رکوع میں پوری طرح پہنچ جانے کے بعد 1 مرتبہ 1 تسبیح کہہ لیجئے. التحیات پڑھنے کے بعد قاعدہ اخیرہ میں السلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ، التحیات پڑھ کے جو 2 درود تنجیم درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، اس کی جگہ التحیات تو پڑھنا ہے، واجب ہے، وہ پڑھ کے اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ پڑھ کے سلام کر دیجیے. وتر میں رب اغفر لی دعائے قنوت کی جگہ ہاتھ اٹھائے بغیر. دیکھو مسلمانوں، اللہ کتنا مہربان ہے ہمارے اوپر. بے شک. آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو قضا وتر ادا کرنے میں آپ کو ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. حافظ صاحب کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے آج کی وتر پڑھی کہ کل کی پڑھی. اللہ کیسا مہربان ہے، اپنے بندوں کے عیبوں پر اللہ کیسا پردہ ڈالنے والا. قضا نماز جب آپ وتر پڑھیں گے تو اس میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، آپ بغیر ہاتھ اٹھائے سورت کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا کے رب اغفر لی پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے. یہ قضا نماز میں تخفیف کا آسان طریقہ. اور سمجھ لیں گے بعد میں لوگ، یہ آگے جو مہینہ آ رہا ہے، جو شب برات آ رہی ہے، اس میں لوگ نفل نمازیں پڑھتے ہیں. ہمیں قضا نماز پوری رات پڑھنا ہے. جتنے گھنٹے نفل نماز پڑھنے کا ہمارے دل میں اللہ نے شوق پیدا کیا، پورا وقت ہم قضا نمازوں کے اندر گزار دیں. رمضان شریف کے اندر ہم اپنی زندگی کی جو باقی قضا نمازیں ہیں وہ ادا کریں. سمجھ میں بات کو؟ میں اپنا درد دل سنانے بتانے کے لیے اور جن باتوں کو میں نے اپنے علماء سے سمجھا ہے، میں ان باتوں کو سمجھانے کے لیے حاضر ہوتا ہوں. تقریر ہمارے علماء کرتے ہیں، وہ تقریر کرنا جانتے ہیں، لیکن ہم نے جو کچھ سیکھا سمجھا، ہماری چاہت یہ ہے کہ ہمارے بھائی ان باتوں کو سیکھ لیں، سمجھ لیں اور اپنی آخرت بہتر کرنے کی کوشش میں لگ جائیں. لگیں گے انشاءاللہ کہ نہیں لگیں گے؟ تو قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنا آپ کو خود سیکھنا ہے. رمضان شریف کے اندر میں قرآن شریف کا معجزہ بتاؤں آپ کو. حافظ لوگ سورہ رحمان شریف پڑھتے ہیں، سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، تو بڑی مسجدوں میں جہاں شہر کی بڑی آبادی ہے، بڑے لوگ زیادہ ہیں، ان کا معمول ہے وہ سورتیں روز پڑھنے کا. سورہ یاسین، سورہ رحمان، یہ سب روز پڑھتے ہیں. اب روز پڑھنے کی وجہ سے گویا کہ وہ حافظ ہو جاتے ہیں. اگر وہ ترتیب سے پڑھیں تو میں حافظ نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یاسین شریف میں نے 10-15 سال پابندی کے ساتھ پڑھا تو میں یاسین شریف مجھے زبانی یاد ہوگی. سبحان اللہ. اور جو صورتیں سے بات کی تھی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یاسین شریف رات میں پڑھنا مغفرت ہے. یاسین شریف جو رات میں پڑھے اس کے لیے بخشش کی خوشخبری ہے. سبحان اللہ. سورہ دخان شریف جو رات میں پڑھے گا تو فجر میں اس حال میں اٹھے گا 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوں. سبحان اللہ. سورہ واقعہ جو روز پڑھے گا رات میں، اللہ اسے فاقے سے بچائے گا. سبحان اللہ. اور تبارک الذی سورہ ملک جو روز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچائے گا. سبحان اللہ. اب اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی نہیں. میں آگے کی تینوں صورتوں کو آگے پیچھے پڑھتا رہا، جو منصورے میں جیسا تھا پڑھ لوں. اگر وہ ترتیب کے ساتھ بھی میں پڑھتے رہتا تو ہو سکتا تھا چاروں صورتیں زبانی یاد ہو جاتی. اب حافظ صاحب سنا رہے ہیں، ذاکر صاحب، اور پیچھے مطلب جو ہے کوئی عام آدمی ہے اور انہوں نے 10-20 سال وہ صورت پڑھی
اتفاق سے ایسا ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ پڑھنے میں ان کے کوئی صاحب ہو جائے وہ فوراً لقمہ دے دیں گے۔ یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ اللہ نے سینوں میں قرآن محفوظ رکھا کہ بہت ساری آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، تو وہ پڑھنے والے حافظ کو ایسا اشتباہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر یہی لفظ ہے لیکن وہ لفظ بعض جگہ پر نہیں ہوتا۔ تو عوام میں کیسے لوگ ہیں کہ ان کی قوت حافظہ ان صورتوں کی ایسی اچھی ہوتی ہے کہ وہ جو نقص جو خرابی رہ جانے والی تھی اللہ اس نقص سے نماز کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ آپ پابندی شروع کیجیے۔ دوسرا یہ کہ سفید بال ہو جانے کے بعد شرمانا نہیں ہے۔ فرمایا گیا علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر میں جانے تک۔ نماز صحیح طریقہ پڑھنے کا کیا ہے ویسے سیکھنا، اور 4 صورتیں حافظ صاحب کے پاس آئیے، تعلیم بالغاہ کا مدرسہ بھی چلتا ہے۔ 4 صورتیں شروع میں آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک صورت یاد ہوگی، جو آیت صحیح یاد ہو جائے گی، آپ کو مسئلہ بتایا جائے گا، چاروں رکعت میں آپ وہی پڑھو۔ نماز میں معنی میں فساد نہیں ہو، اگر فساد ہو گیا تو نماز قبول نہیں ہوگی، نماز آپ کی رائے گاہ ہو گئی۔ تو میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، اب سونے کا وقت نہیں بچا، اب جاگنے کا وقت ہے۔ بالکل بیدار ہو جائیے، جاگ جائیے اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں ہیں وہ بھی اہل سنت کے عقیدے کی باتوں کو سنیں سمجھیں، اور دین سکھانے کے لیے، غور سے سنیے، دین سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، حدیث شریف سمجھانے بتانے کے لیے آدمی کیسا چاہیے؟ آپ کو یہ پوچھنا پڑے گا۔ یہاں پر آپ آزاد نہیں ہو۔ جو عورت آپ کی بستی میں آ جائے اور وہ قرآن اور حدیث کی بات کرے آپ اسے سن لیں۔ جو صاحب آ جائے ہمارے رضا مدرسے میں وہ کہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، حافظ صاحب اجازت دے دیں، ایسا نہیں۔ حافظ صاحب دیکھیں گے، یہاں کی رکھوالی ان کے ذمہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا علیک اسم العریسیین، تمہارے قدر کے عوام تمہارا گلہ ہے، ان کے عقائد اور اعمال کی نگہبانی تم پر فرض ہے، قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو وہ صاحب آتے حافظ صاحب بولتے ہیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حافظ صاحب دیکھیں گے، چیک کریں گے، سمجھیں گے کہ یہ عاشق رسول ہے یا نہیں ہے، سچے غلام رسول ہے یا نہیں ہے، ان کی تعلیم اہل سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ انہیں اطمینان ہو جائے گا تب وہ مائک ہاتھ میں دیں گے، اور اطمینان نہیں ہوگا تو کہیں گے اس کے بعد آپ آئیے گا، ہم اپنے حضرت سے پوچھیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے۔ ہم بے اطمینان ہوئے آپ کو مائک نہیں دے سکتے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں حافظ صاحب؟ حدیث پاک میں ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، تو تم دیکھ لو کہ تم یہ قرآن کا علم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ اگر قرآن سکھانے والا دنیا دار ہے تو تمہارے اندر یا تمہارے بچے میں دنیا داری آئے گی۔ اگر قرآن سکھانے والا بد مذہب ہے تو تمہارے بچے کا بد مذہب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اور اگر قرآن سکھانے والا متقی پرہیزگار ہے، سچا عاشق رسول ہے، غلام رسول ہے، تو الحمدللہ تم اور تمہارا بچہ بھی سچا غلام رسول بنے۔ تو ہماری بستی کے اندر، ہمارے گھروں میں کوئی بھی خاتون اگر آتی ہیں وہ بیان کرنا چاہتی ہیں تو ان کی بات، میری بیٹی صوفیہ نوریہ رہتی ہے کالے باغ میں، حافظ صاحب سے پتہ پوچھ لیجئے، اس کو وہاں پر ملا دیجئے۔ جب تک کہ آپ کو ہمارے بڑوں کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی آپ بیان نہیں کر سکتی۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ یہ ہم کوئی دشمنی میں نہیں بول رہے، آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت میں کر رہے ہیں۔ دوسرے یہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، عورتوں کی عقل ناقص ہوتی ہے، وہ فریب میں پہلے آ جاتی ہیں، لہذا جو مرد ہیں وہ حاکم، عورتیں محکوم ہیں، شوہر کون ہے؟ حاکم ہے۔ آپ سسر کی حیثیت سے ہیں، آپ حاکم ہیں گھر کے،
آپ سے اپنے پورے گھر والوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جسے 10 آدمیوں پر بھی حکومت حاصل ہے، قیامت کے دن اسے پا بزنجیر لائیں گے، اگر نیکوکار رہا تو رہا کر دیں گے، اور اگر گناہگار رہا ایک زنجیر اور بڑھا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے ابا ہیں، ہماری بیوی کے سسر ہیں، تو یہ ذمہ داری ان کی بھی ہے۔ ہم اپنی بیوی کے شوہر ہیں، یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ اگر باہر سے کوئی خاتون آتی ہے بولتی ہم بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو فوراً اجازت نہ دیں، وہ خاتون ہے، ہم اس کو بات نہیں کر سکتے اس سے۔ تو جو ہمارے یہاں بڑی مطلب کہ خاتون ہے دینی سمجھ رکھنے والی عالمہ کے حیثیت سے، ان سے جب تک چیک نہ کروا لیں، اجازت نہ دلوا دیں، تب تک اس کو اجازت نہ دیں۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ جی اس طرح سے مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے سنیوں کی بستیوں کے اندر غیروں نے آ کر کے بد مذہبی کی تعلیم دی اور حادثہ ہو گیا ہے۔ اس لیے میں آپ کی آنکھ پہلے ہی کھول دے رہا ہوں۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہو گیا، مولا تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو دین اسلام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قرآن سے سچی محبت کی تعلیم دینے اور حاصل کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ مدرسہ آپ کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حمید پورے کی طرف سے کئی مرتبہ مطالبہ حسانیہ کے پاس ہمارے پاس آ گیا کہ یہ آپ کے مکتب کے بچے گھر آ کر کے جب پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دل میں امنگیں پیدا ہو رہی ہیں کہ ہمارے بچوں کی پڑھائی کے لیے ایسا انتظام کب ہوگا۔ اب حمید پورے کی طرف ایسا کوئی مکتب کا سلسلہ ہم لوگ شروع نہیں کر سکے، تو وہ رشتہ داری کی وجہ سے عورتوں کے ذریعے حسان بھائی کی امی کے پاس میں کئی جگہ سے خبر آ گئی حمید پورے سے کہ یہ مکتب جو شروع ہوا ہے یہ ہمارا شروع کریے۔ اب آپ بتائیے آپ واقعی نصیب والے ہیں کہ نہیں؟ واقعی میں نصیب والے۔ ارے مدرسہ تو ہمارے انور بھائی، شکیل بھائی اور جو پرانے ہمارے خدمت گزار تھے سنیت کے، ان کی وجہ سے پہلے سے چل رہا تھا۔ بعد میں جو خدمت کر رہے ہیں واجر پائیں گے، اساتذہ بھائی ہوئے جو بھی ہیں خدمت کرنے والے، سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی مکتب کی شکل میں جو تعلیم دی جا رہی ہے تو اس میں تھوڑا سا نظام جو ہے وہ ذمہ داری والا بنایا گیا۔ حافظ صاحب پہ بھی ذمہ داری ٹائٹ ہے، ماں باپ پہ بھی ذمہ داری ٹائٹ ہے، جو بچہ ہے اس پر بھی ذمہ داری ٹائٹ ہے۔ تینوں کو اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے نبھانا ہے، تب وہ ٹارگیٹ ہمیں حاصل ہوگا جو حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے۔ تو تم لوگ بھی سبق حاصل کرنے میں ذرہ برابر اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کرو گے، سمجھ رہے ہیں؟ منجے کھیلنا، پتنگ اڑانا، لٹو گھمانا، اس کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ ہم کس کے مرید ہیں؟ سرکار غوث پاک۔ کس کے مرید ہیں؟ سرکار غوث پاک کے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلتے ہیں تو ایک جانور کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جانور سے کھیلنے کے لیے یا اور دوسرے کاموں میں مصروف ہونے کے لیے ہمارے پیران پیر دستگیر پیدا نہیں ہوئے، اپنے نانا جان کی امت کو دین عطا کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ تو ہم سرکار غوث پاک کے غلام ہیں۔ آپ کے والد آپ کو بھیج رہے ہیں کیا 50 روپے مہینے کی فیس ہے؟ 50 روپے آخر دے رہے ہیں آپ کو، خرچ کر رہے ہیں۔ مہنگائی کے زمانے میں 50 کم نہیں ہے تو دینا مطلب جو تو آسان بھی نہیں۔ اب اس 50 روپے خرچ کرنے پر ان کو انعام ملنا چاہیے نا۔ تو جب آپ لوگ صحیح پڑھو گے تو ان کی محنت چیز ہوگی، اور اس پڑھائی پر 50 روپیہ تو الگ رہا، تمہارے صحیح قرآن پڑھ لینے پر جو ان کو ثواب ملے گا، جو ان کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی قیامت کے دن، اس وقت ان کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ تو آپ بچے کتنے ہیں، آپ کے بڑوں سے بچہ نہیں آتا، آپ اس کو بھی سمجھاؤ۔ سمجھے؟ آدمی اپنی برابری والے سے سمجھتا ہے کہ بازو کا کوئی بچہ کھیل رہا ہے نہیں آتا، آپ اس کو سمجھائیے، اس کو لائیے۔ اور مکتب کی جو تعلیم ہے بڑی محنت کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا ہے، اور بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ خود بھی اس معاملے میں اپنے بچوں کی نگرانی کرتے رہیں کہ صحیح طریقے سے یہ مکتب کا سلسلہ آگے چلے۔ ہمارے عرفان میں لدو استاد ہیں، وہ بھی پڑھا رہے ہیں، وہ دوسرے انداز سے پڑھا رہے ہیں، وہاں پر اس طور پر نہیں ہو پایا، تھوڑے فاصلے ہی پر وہ مدرسہ ہے، ادھر آپ کے یہاں ہو گیا۔ اگر حضرت شاہ بکاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر مدرسہ ہے،
اگر سب طرف کے لوگ اس طرح سے ذمہ دار ہو جائیں اور ایسی ذمہ داری کے ساتھ میں قرآن مجید سکھانے کے سلسلے کو عام کر دیں تو بتاؤ قرآن مجید کی حفاظت کتنی آسان ہو جائے گی۔ آج یہ وقت آ گیا ہے، ہم سو رہے تھے، دشمن نے ہمیں جگا دیا، ہوشیار کر دیا، تو اس کے جگانے ہوشیار کر دینے پر تو ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ تو اے میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، اللہ نے اس 15ویں صدی ہجری میں ہمیں جو مسلمان پیدا کیا، یہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے۔ آنکھ، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، بے شمار نعمتیں اللہ نے دی، بے شمار احسان فرمائے، لیکن سب میں بڑا احسان جو اللہ نے ہم پر کیا وہ یہ ہے کہ ہمیں عاشق رسول پیدا کیا، ہمیں غلام رسول پیدا کیا، ہمیں صاحب ایمان پیدا کیا۔ اے میرے عزیز، اللہ نے بے مانگے آپ کو صاحب ایمان پیدا کر دیا۔ اللہ چاہتا بھی یہ ہے میرا بندہ ایمان دیکھ کر ہی میری بارگاہ میں حاضر ہو، لیکن اس ایمان کی سلامتی کے لیے آپ کو حفاظت کرنی پڑے گی۔ اس ایمان کی سلامتی کے لیے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے آپ کو رب سے دعائیں مانگنی ہوگی۔ اے اللہ، تو نے مفت میں بے مانگے جو ایمان کی عظیم دولت عطا فرما دی، اپنے کرم سے اس ایمان کی حفاظت فرما۔ میں بارہا سناتا ہوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیران پیر دستگیر ہیں، 29 رمضان کو 4 مصرے آپ نے ارشاد فرمائے، لوگ خوش ہیں، خوشی میں پھولے نہیں سما رہے کہ چاند دکھ گیا تو کل عید ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن عبد القادر ایمان سلامت لے کے قبر میں جائے گا۔ مسلمانوں، ہمارے آقا سرکار غوث پاک ایمان قبر میں لے جانے کے لیے کیسی التجائیں کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، کیسے دعائیں کر رہے ہیں، اور سارا دار و مدار قبر میں ایمان کے ساتھ جانے ہی پر ہے۔ شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا کے مسلمان کے ایمان کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، زندگی بھر کرتا ہے، اور جب نزا کا وقت آتا ہے اس وقت بھی ایمان لوٹنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے۔ تم ساری زندگی رو رو کر کے ایمان کی سلامتی کی دعائیں کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے مرتے وقت شیطان کے حملے سے تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا اور تمہارا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ حضور غوث پاک مادر ذات ماں پیٹ سے ولی پیدا ہونے کے باوجود آپ کی والدہ 18 پارے کی حافظ تھی، آپ 18 پارے کے حافظ پیدا ہوئے، اس کے باوجود کعبۃ اللہ شریف کا غلاف تھام کے رو کر کے بارگاہ الہی میں عرض کرتے تھے، اے اللہ، اگر عبد القادر بخشش کے لائق نہیں ہے تو قیامت کے دن اسے اندھا اٹھانا۔ اللہ حضور غوث پاک کے خوف کا یہ عالم ہے۔ اے میرے عزیز، ہم کس خواب خرگوش کے اندر ہیں؟ ہم کیوں غفلت کی نیند سو رہے ہیں؟ ہمارے اندر یہ بے چینی کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے؟ میرے آقا سرکار خواجہ غریب نواز ہندوستان تشریف لا رہے تھے، راستے میں سیوستان میں صدر الدین محمد سیوستانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی۔ ایسے پہنچے ہوئے اللہ کے ولی تھے، جو کوئی ملاقات کے لیے آتا تھا ایسا ہاتھ بڑھاتے تھے اور کچھ عطا فرما دیتے تھے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کو بھی کچھ عطا فرمایا، اور عطا کرنے کے بعد کیا دعا کراتے تھے؟ دعا کرو اللہ میرا ایمان سلامت رکھے، میرا ایمان پر خاتمہ ہو۔ مسلمانوں سوچو، جو پہنچے ہوئے ہیں، اللہ نے جنہیں ولایت عطا کر دی، وہ ایمان پر مرنے کے لیے دعائیں کروا رہے ہیں۔ آپ نے حافظ صاحب سے دعا کے لیے کہا، اپنے پیر و مرشد کے لیے سے دعا کے لیے کہا، آپ آستانے پر حاضری کے لیے گئے تھے، آپ نے دعا کی، اے حضرت شاہ بھکاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے لیے دعا کیجیے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ پہلی دعا جو آپ کی ہونی چاہیے وہ ایمان کی سلامتی کے لیے ہونا چاہیے۔ ایمان سلامت ہے تو دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے، اور معاذ اللہ ایمان کسی کا چلا گیا اور دنیا میں بادشاہ بن کے بھی زندگی گزارے تو اس کی آخرت برباد ہے۔ تو اے میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو۔ تم ایمان کی حفاظت کی فکر کرو گے، اللہ ضرور تمہارے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ مولا کریم ہم کو، آپ کو، سب کو سنی حنفی مسلک پر
پہاڑ سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رکھے. اسی طرح ہمارا آپ کا اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کا اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے. کہنے سننے میں یہ زندگی میں کبھی کوئی گناہ کوئی غلطی ہوئی، آج ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مہمانان رسول کے ساتھ میں حاضر ہیں. دعا کریے اللہ تعالیٰ ہم ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سلام پڑھ لیجیے، پھر اذان ہوگی، نماز پڑھ کے جائیے. یا